فتنوں کے اس دور میں بارہا نعمت ایمان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لم يبق من الاسلام الا اسمه ولم يبق من القرآن الا رسمه، کہ میری امت پر قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور قرآن کریم چھپا تو بہت اچھے انداز میں جائے گا مگر قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ لم يبق من القرآن الا رسمه۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب یہ عیسائیت ہے، جن کی تعداد دنیا میں تقریباً 30% بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جس کی تعداد دنیا میں تقریباً 27% بیان کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر الحاد اور بے دینی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ عیسائیت یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک طرف اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور دوسری طرف معاشرے کے اندر میں الحاد اور بے دینی بھی پھیل رہی ہے۔ تو ایسے زمانے میں مسلمان کو، جس زمانے میں اسکولوں میں، کالجوں میں، سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے سے اور مختلف انداز میں جب یہ بحث کی جا رہی ہو کہ کیا انسان کو مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے جس سے تعارض کیا جائے کہ انسان کو مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں۔ مذہب کے بغیر انسان انسان ہی نہیں ہے۔ پھر جب مذہب کی باری آئے تو پھر مذہب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مذہب برحق اور ایک ہوتا ہے مذاہب باطلہ۔ مذہب برحق دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نظریات، جتنے بھی اعتقادات، جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ چاہے کچھ بھی کہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ باطل ہے، اس کو کبھی حق نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا میں سائنس آئی اور سائنس نے یہ دعویٰ کیا کہ حق ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ حق یہ متعدد نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ایک، ایسے ہی اللہ کا پسندیدہ دین بھی ایک۔ تو اسلام ہی مذہب برحق ہے، مگر جب ہر چار طرف سے انسان کو کان پر کسی بات کو ڈالا جائے جہاں پر اس اصول کو اور اس پرنسپل کو دنیا میں عام کیا جائے اور اس پر باطل عمل کر رہا ہو کہ جھوٹ کو ڈنکے کی چوٹ پر اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنے زیادہ انداز میں زور و شور کے ساتھ بولو کہ سامنے والا جھوٹ کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائے، جھوٹ کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائے، وہ سوچے کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں تو کچھ تو اس میں ہوگا۔ لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہمارے ارد گرد کا ماحول یہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ انسان اگر ہمیشہ بدبودار ماحول کے اندر میں رہتا ہے تو بدبو اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور انسان اگر خوشبودار محل میں رہتا ہے، ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں پر خوشبو ہو،
تو خوشبو اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. اس لیے ایک مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عطر کی دکان کے سامنے سے ایک کناز کا یعنی بھنگی جس کو ہم کہتے ہیں ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرنے والے صاحب کا گزر ہوا تو وہ بے ہوش ہو گیا. اب لوگ پریشان کہ حضرت بے ہوش ہو گئے, ان کو کیسے ہوش میں لانا, کوئی کیا کر رہا ہے کوئی, مگر وہ ہوش میں آنے کو تیار نہیں. اسی کی برادری کا کوئی آدمی وہاں سے گزرا, اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ بھائی یہ بے ہوش ہو گیا ہے. کہا کیوں؟ تو اس نے دیکھا کہ عطر کی دکان کے سامنے سے گزرا ہے. کہا ہاں, ماحول جس ماحول میں رہتا ہے اس سے اس کو میچ نہیں کھایا. کہا یہ خوشبو سے حضرت کیا ہو گئے ہیں, بے ہوش ہو گئے. کہا اس کا ہوش کیسے اڑایا جائے؟ وہ کہیں سے پخانہ اٹھا کر لایا, اس کے ناک پر تو یوں کرتے وہ کیا ہو گیا, وہ کھڑا ہو گیا. تو انسان کے ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان پر, انسان کے اوپر ماحول کا کیا ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو گالی گلوچ کرتے ہو تو وہ اچھا بھی ہے, تو کچھ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے وہ بھی گالیاں بکنا کیا کر دیتا ہے, شروع کر دیتا ہے. انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو نشہ کرتے ہو, جو بیڑی اور سگریٹ پیتے ہو, جو گٹکا اور تمباکو کھاتے ہو, اور جو نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہو, تو کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, شریک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوست احباب کہتے ذرا چکھ تو صحیح, ایک مرتبہ یو ول بی ٹیسٹ, آپ ایک مرتبہ چکھیے تو دیکھو کیسا لگتا ہے. تو وہ پہلی مرتبہ بولتے ہیں برابر مزہ نہیں آیا, پھر دوسری والا ایک مرتبہ پھر چکھتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ کیا بن جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر مولود, ہر پیدا ہونے والا دنیا میں اسلام کے ساتھ آتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو شعور جاگتا ہے, وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ میرا باپ یہودی طریقے کے مطابق عبادت کر رہا ہے, میری ماں یہودیت کو فالو کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر, اس ماحول کو دیکھ کر وہ بھی یہودی بن جاتا ہے. نصرانیت کا ماحول پاتا ہے تو وہ بھی نصرانی بن جاتا ہے, بت پرستی کا ماحول پاتا ہے تو وہ بھی بت پرست بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے نظام بنایا, اگر اللہ چاہتا دنیا میں تو اپنی کتاب کو ایسے ہی اتار دیتا, مگر اللہ نے رسولوں کو بھیجا, ان رسولوں کے ساتھ انسانوں کو ان کی صحبت اختیار کرنے کا مکلف کیا تاکہ صحبت کی اہمیت سامنے آ سکے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھ کر کیسے انسان بنے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں آنے سے پہلے وہ شراب پیتے تھے. آپ کی صحبت میں آنے سے پہلے کیا ایسی برائی نہیں تھی جس کو وہ نہیں انجام دیتے تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اور ماحول جب ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا. اور ابو بکر, جو صرف ابو بکر تھے وہ ابو بکر الصدیق بن گئے. عمر, جو عمر ابن الخطاب تھے وہ عمر الفاروق بن گئے. عثمان غنی صاحب الحیاء والایمان بن گئے. حضرت علی المرتضی بن گئے. حضرت خالد بن ولید سیف مسلول من سیوف اللہ بن گئے. حضرت عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ بن گئے. حضرت معاذ بن جبل اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل بن گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود اقرأهم بکتاب اللہ بن گئے. حضرت ابی بن کعب اقرأهم بکتاب اللہ بن گئے. حضرت زید بن ثابت اعلمهم بالفرائض بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ صرف اچھے نہیں ہوئے, ساری اچھائیوں کے امام بن گئے. ایسے بنے کہ بعد میں قیامت تک لوگ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کو بھی تم پکڑ لو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ صحبت کی برکت سے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو اچھا دوست نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ، تو دیکھو کہ اس کی صحبت اور اس کا دوست کون ہے۔ اگر اس کا دوست شرابی، کبابی، جوا کھیلنے والا، جھوٹ بولنے والا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بھی ویسا ہی ہے۔ اور اس کو دیکھو کہ اس کا دوست صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اخلاق حسنہ کا مالک ہے، بہترین انسان ہے، تو تم سمجھو کہ یہ انسان بھی اچھا ہے۔ تو انسان کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس سے، تو اس لیے ہمیں اپنے اس دور میں ہمیشہ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے صحابہ کے پاس سے گزرتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے تعالوا نجدد ایماننا، اے میرے ساتھیوں آؤ ذرا اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اپنے ایمان کو فریش اور ریفریش کریں، اس کی تجدید کریں، اسے ذرا نیا کر دے۔ تو پھر بیٹھ کر حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے، قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کی محفلوں سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہوتی ہے۔ جیسے موبائل کے بیٹری کا چارج اترتا ہے تو انسان اس کی فکر کرتا ہے، ایسے ہی ایمان کی بیٹری کی چارجنگ جب اترے تو انسان کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے انسان موبائل کو دن میں 4 بار چارجنگ کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ تیرے دل کی بیٹری کو دن میں 5 مرتبہ چارجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اذان ہو مسجد کی طرف جا تاکہ تیری روحانیت کی بیٹری یہ چارج ہو جائے۔ پھر 6-8 گھنٹے ہوئے، کہا دنیا کی گندگیوں کے اندر میں تو پھر چلا گیا، پھر اذان ہوئی ظہر کی، چل بھائی بیٹری لو ہو گئی ہے، جا کر پھر چارجنگ کر۔ پھر اس کے بعد ظہر سے عصر کے درمیان انسان سوتا ہے، کھاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تو بہت شارٹ پیریڈ میں پھر 2-3 گھنٹے کے بعد چل بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ موبائل جیسے زیادہ یوز ہو تو بیٹری جلدی اتر جاتی ہے، تیرا بھی زیادہ یوز ہو گیا ہے، لہذا جا کر پھر چارجنگ کر۔ پھر عصر میں چونکہ دوستوں کے ساتھ مل کر گپ شپ زیادہ کرتا ہے تو 1-1.5 گھنٹے میں ہی کہا کہ وہ بہت زیادہ یوز ہو گئی ہے بیٹری، یہ اتر گئی ہے، کہا چلو پھر چارجنگ کرو۔ پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء کے درمیان بالکل فرصت میں بیٹھتا ہے، گھر پر آ کر تیری میری پتہ نہیں کس کی اس کی اس کی کرتا ہے، تو عشاء کی اذان ہوتی ہے، کہا چلو پھر بیٹری چارج کر۔ تو یہ ایمان کی بیٹری کو چارجنگ کے لیے نماز پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، تعلیم کی جاتی ہے، جوڑ کیا جاتا ہے، بیانات کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے درس تفسیر، درس حدیث، یہ ساری چیزیں یہ اسی لیے ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس گندے ماحول میں رہ کر انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر ہونی چاہیے اور اپنے اس ایمان کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ الحیا، بے حیائی۔ کیا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ عورت کے اندر میں پردہ باقی نہیں رہا، مردوں کے اندر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت نہیں رہی، جبکہ قرآن کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آج کا مرد وہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ کب کوئی پری گزرے اور میں اسے اچھے سے دیکھ لوں۔ عورت میں بھی وہ چیز حیا باقی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء نے اپنی قوم کو حیا کی تعلیم دی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیری طبیعت سے حیا نکل جائے گی تو جتنی بھی برائی کرے وہ کم ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا،
اللہ سے اس طرح سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا نستحی، کیا ہم حیا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو بڑی باحیا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف شرما جانا یہ حیا نہیں ہے۔ پھر حضور نے حیا کو سمجھایا کہ حیا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا یہ ہے کہ انسان کے افکار اور خیالات اور انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس میں شرک، بدعات اور کفر کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے پیٹ کے اندر میں جو چیز بھی جائے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ حرام چیز کا پیٹ میں جانا، حرام زبان کا استعمال کرنا، حرام چیزوں کا سننا، کہا یہ سب کے سب حیا کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرینانی، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ جب حیا نکل جاتا ہے اذا لم تجد حیاء فلم تجد ایمانا، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس حیا کو ہمارے معاشرے نے بہت لائٹ اور بہت ہلکا لے لیا ہے، وہ حیا ایمان سے بھی انسان کو محروم کر دیتی ہے اگر اس نے بے حیائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر میں حیا کو لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء علامہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حیا کیسے آئے انسان کے اندر میں؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ حیا کو اپنے اندر لانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیا، اللہ کتنی نعمتیں عطا کی تو نے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اللہ کی ناراضگی کا استحضار، کہا جب یہ بندے میں آتا ہے تو وہ بندہ حیا والا بنتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا آپ کے اندر سے نکل گئی تو آپ کے مومن یا مسلمان ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ آج کی عجیب دنیا ہے جس دنیا میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ اس دنیا میں بچوں کو بھی بے حیائی کی تعلیم اسکولوں میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ بھئی ان کو سکھایا جاوے۔ ارے بھئی حیا ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطری چیز کو انسان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کھانا کھلانے کے لیے کسی اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کو کھانا کھانے کا طریقہ سکھاؤ۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے بھئی ہمارا بچہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ تو بولے یوں کر کے اٹھاتا ہے اور ادھر ڈالتا ہے، کان میں ڈالتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں، وہ اس کی فطرت ہے۔ تو جو چیز فطرت ہوتی ہے وہ سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہی اس کے اندر اس کو وہب کر دیتا ہے، وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن عجیب دنیا ہے، کہا جنس کی تعلیم بچوں کو دی جائے۔ عجیب بے حیا دنیا ہے، تعلیم کے نام پر بے حیائی کو عام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے معاشرے کے اوپر بڑے ہلاکت خیز اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں کو اور اپنے آپ کو باحیا بنانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اسی لیے ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ایسے ایسے فتنے جو جنم لے رہے ہیں، اس کے باوجود ہندوستان کا مسلمان الحمدللہ بڑی حد تک کہ ان فتنوں سے محفوظ ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں؟ تو میں ابھی 8-10 دن پہلے مصر گیا تھا، تو مصر سے آنے کے بعد اپنے ہر بیان میں اس چیز کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ میں مصر گیا۔ اس مصر کو میں نے دیکھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے جلوے تھے۔ اس مصر کو میں نے دیکھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے۔ اس مصر کو میں نے دیکھا جہاں بے شمار انبیاء گزرے، مگر اس مصر کو آج آپ دیکھو جا کر تو وہاں پر آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا، جبکہ 100% مسلمان ہیں۔ کتنے فیصد؟ 100%۔ مگر آپ کو اب آپ کہیں کہ مسلمان ہیں اور اسلام نظر نہیں آ رہے کا کیا مطلب اس کا؟ یعنی ڈھونڈنا، میں ڈھونڈ رہا تھا وہاں پر کہ کہیں پر اسلام نظر آ جائے، نہیں نظر آ رہا تھا اسلام۔ کیوں؟ ان کے علماء، ان کے خواص، ان کے داعی، ان کے مبلغ، ان کے عوام، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت۔ مسجد میں امام کھڑا ہے مصلی پر اور بالکل کلین شیو کر کے آتا ہے،
ممبر پر خطبہ دے رہا ہے اور چہرے پر داڑھی نہیں، نوش نہیں، داڑھی نہیں، لباس بھی اسلامی نہیں، نہ ان کا لباس اسلامی، نہ ان کا چہرہ اور بشرہ اسلامی، کہیں سے وہ مسلمان نظر ہی نہیں آتے. جبکہ عرب ہے، عربی بولتے ہیں، وہاں پر اسلام کا بول بالا ہے 1400 سال سے، اس کے باوجود بھی. تو مجھے یاد آیا ہمارے علماء، کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، کہ انگریزوں نے اس ملک میں آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ملک سے اسلام کو کھرچ کھرچ کر نکال دیں گے. لارڈ میکالے نے 1833 میں اعلان کیا تھا کہ میں ایسا نظام تعلیم اس ملک کے اندر میں نافذ کروں گا کہ اس نظام تعلیم کے بعد 50 سال کے بعد ہندوستان میں مسلمان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. آج 200 سال کے اس کے اس اعلان کے 200 سال کے بعد انگریز ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے اور مسلمان کونے کونے میں نظر آ رہا ہے. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے؟ اسلام. اسی کو حق کہا جاتا ہے. جو نامساعد حالات میں، جب حالات ایسے نہ ہو کہ پنپ سکے، ان حالات میں پنپ کر بتائے، وہی تو حق ہوتا ہے. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. یہی اسلام کے مذہب برحق ہونے کی علامت ہے. مگر سوچنا یہ ہے کہ یہ کیسے بچا. وہاں 100% مسلمان، حاکم بھی مسلمان، رعایا بھی مسلمان، سب مسلمان، اس کے باوجود اسلام کو نہیں بچا سکے. اور یہاں پر 80% غیروں کے بیچ میں رہ کر بھی ہمارا ہندوستان کا مسلمان اسلام کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہوا؟ اس لیے کامیاب ہوا کہ ہمارے علماء اپنے گھروں میں بستر میں جا کر سو گئے تھے. انہوں نے کوئی فکر نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، انگریز اگر اسلام کو کھرچ کر نکالنا چاہتا ہے تو ہم پورے طاقت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اسی دین حق کو اس ملک کے اندر میں قیامت تک باقی رکھنے کے اسباب اختیار کریں گے. انہوں نے دعائیں کی، علماء کی جماعت کو بھیجا مکہ مکرمہ، کہا وہ دعا کرے کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام فرما. وہ جا جا کر دعائیں کرتے تھے. کبھی اللہ کے گھر کے دروازے پر 8-9 سال تک انہوں نے دعائیں کی. میرے اور آپ کے ایمان کے خاطر وہ روتے رہے. باب کعبہ کی چوکھٹ پر روئے، کوئی ملتزم پر جا کر رویا، کوئی عرفہ کے میدان میں جا کر رویا، کوئی مزدلفہ کے میدان میں جا کر رویا. اے اللہ، سب ہو جائے برداشت ہے، مگر ایمان اور اسلام ہماری نسلوں سے نکل جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ تو قبول نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی. کہا کہ کوئی بات نہیں ہندوستانیوں، ہم بھی اپنے حق کو بتائیں گے کہ ہم کمزوروں سے حق کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. ہم کمزوروں سے اپنے دین کی حفاظت کر کر دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ہے میرا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر کیا ہوا؟ مدارس شروع ہوئے، مکاتب شروع ہوئے، دعوت و تبلیغ وجود میں آیا، خانقاہی نظام چلا، اور ان سب نے مل کر اسلام کو ہندوستان کے ان کمزور مسلمانوں کے ذریعے سے ایسا زندہ رکھا کہ انہی تحریکوں نے صرف ہندوستان میں اسلام کے زندہ رہنے کا اسباب مہیا نہیں کیے، بلکہ پوری دنیا میں صحیح اسلام کی حفاظت کے ضامن بن گئے. عربوں کی مسجدوں میں چلے جاؤ آپ، آج 5-10 سال سے ان کے امام ہیں، آج بھی ہمارے امام ہیں، ہمارے بر صغیر کے مدارس کے پڑھنے والے ان کو نماز پڑھاتے ہیں. آپ یوروپ چلے جاؤ، آپ افریقہ کے 60-70 ملکوں میں چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، اگر کوئی قسم کھا لے وے کہ ہمارے بر صغیر کے مدارس کا پڑھا ہوا وہاں پر نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ہے، یہ اللہ نے حفاظت کی. تو میں نے کہا کہ ہمارے علماء نے کیا کیا کہ بھئی سب سے پہلی ضرورت علماء کی ہے، لہذا مدارس قائم کرو. اللہ جزائے خیر ادا فرمائے ہمارے عوام کو بھی. انہوں نے روپیہ پیسہ دے دے کر ہمارے ان مدارس کو چندہ دے کر اس کی حفاظت کی. ان کا وہ ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پیسہ اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے زیادہ قیمتی دنیا کے اندر میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. علماء وجود میں آئے، ان علماء نے ہندوستان میں پھیل کر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب میں مسجد میں بلا برا کر ان کا اسلام کی حفاظت کی.
اگر کوئی بچ گیا اور نہیں اسلام اس کا محفوظ نہیں رہ سکا تو اللہ نے دعوت و تبلیغ کے لیے دعوت و تبلیغ کا نظام شروع کیا. بڑوں کو اسلام کے بچانے میں اس نے فکرے کی اور خانقاہی نظام کو جاری کیا, اور اس خانقاہی نظام نے لوگوں کے دلوں کی صفائی کا انتظام کیا, اور ان چاروں تحریکوں نے مل کر اسلام کی ایسی حفاظت کی کہ آخری 300 سال میں اسلام کی ایسی حفاظت کی نظیر دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہی ہمارے مدارس, یہی ہمارے مکاتب, یہی ہمارے دعوت و تبلیغ اور یہی خانقاہی نظام میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام کو بچانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. لہذا ہمیں اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ایک مزید تحریک کو اب شامل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے چیزوں کو. جیسے آپ کے پاس موبائل ہے, تھوڑے دن نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں اپڈیٹ آتا ہے کہ بھئی نیا سافٹ ویئر آیا ہے, اس کو اپڈیٹ کیا جائے. ارے بھئی آتا ہے نا, اب تو ہر ایک اپڈیٹ بھی سمجھنے لگا. انگلش نہیں بھی آتے ہیں تو اپڈیٹ بولو تو کیا ہوتا ہے, اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے مینجمنٹ کے اندر اپنے اسکول اور اپنی کالج اور اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. اب آپ کہیں کہ یہ مولانا نیا شوشہ کہاں سے لائے؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ادارے نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ غیروں کے اداروں میں جائیں. وہاں پر ماحول کون سا ملے گا؟ غیروں والا ماحول ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, تو ان بچیوں کا قصور نہیں, ہم ذمہ داروں کا اور والدین کا قصور ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو دین نہیں سکھایا اور ہم نے اس کو غیروں کے حوالے کر دیا. لہذا ہمیں اپنے اسکول ہر جگہ پر قائم کرنے چاہیے تاکہ 100% ہمارے بچے آ کر وہاں اسلام کے سائے کے اندر, علماء کی نگرانی کے اندر میں کیا کر سکے, اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کرے. عصری تعلیم کی جتنی بھی اس کی وجہ سے خرابیاں آ سکتی ہے عقیدے پر, اخلاق پر, ان تمام چیزوں کو اسے بتایا جاوے کہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے. ہمارے والد صاحب اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں مسلمان کلیکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے, مگر سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آج سے 30 سال پہلے انہوں نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ بھائی مولوی غلام, دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرو اگر اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے. کتنے سال پہلے؟ 30 سال پہلے. والد صاحب نے کہا کہ حضرت لوگ فتوے چالو کر دیں گے, جینے نہیں دیں گے. کہا جس کو جو فتویٰ دینا ہو دے, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے, اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ہماری نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے ماحول کے اندر میں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو لا کر عصری تعلیم دینی ہوگی, تو ہی ہم ان کے ایمان کو بچا سکیں گے, ورنہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. والد صاحب نے شروع کیا, کچھ دنوں کے بعد کسی نے والد صاحب کے خلاف لکھ دیا, تو حضرت قاری صاحب آئے تو والد صاحب نے کہا دیکھو حضرت پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ لکھا. تو حضرت نے اسے لیا, اسے پڑھا بھی نہیں, اسے پھاڑ دیا اور کہا کہ مولوی غلام آپ کے کام کی عند اللہ مقبولیت کی یہ علامت ہے کہ آپ کا کام مقبول ہو گیا. اب ٹینشن مت لو, جس کو جو بولنا ہو, جو کرنا ہو کرے, ہمیں اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے. لہذا آپ اپنا کام کر. کہا ان کو 25 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام صحیح ہے. آج 25 سال کے بعد ہر ایک کہہ رہا ہے کہ اپنے اسکول اور اپنے, اگر اسی وقت ہم جاگ گئے ہوتے تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی فکر سے اپنے ادارے قائم کریں اور اس طرح سے اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا کم سے کم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لائق بنے. تو اپنے ان اداروں کو بھی مضبوط کریں, اپنے عصری تعلیمی ادارے قائم کریں. ہماری والد صاحب نے جو لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا ہے, وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت لڑکیوں کو پڑھاؤ لیکن بڑی بچیوں کو سنبھالنا بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور یہ آیت میں نے پڑھی 22ویں پارے میں, ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات. تو اس پوری آیت میں نے دیکھا کہ اللہ نے العالمین والعالمات نہیں کہا ہے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ مسلمان بچیوں کو مومنہ بنانا ضروری ہے, عالمہ بنانا ضروری نہیں ہے.
تو کہا مومنہ کیسے بنائی جائے؟ کہا کہ چھوٹی بچی کو 6-7 سال کی بچی کو بلاؤ، 3 سال میں اس کو پورا دین سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیلرنگ وغیرہ سکھا کر اس کے گھر بھیج دیا جاوے تاکہ وہ مومنہ بن جائے۔ الحمدللہ اس وقت ملک میں ایسے 35 مدارس ہے جہاں پر مومنہ کورس چل رہا ہے، اور 10,000 سے زیادہ ہماری بیٹیاں اس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس کے اتنے بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پر حفظ کی کلاسیں بھی شروع ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے مطالبے پر۔ تو بہرحال ہمیں اپنے ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کاکو صاحب نے بھی کہا کہ سامنے اسکول بنانا چاہتے ہیں لڑکیوں کے لیے، میں نے کہا بالکل بنائیے آپ، ضرورت ہے اس کی۔ کہا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بھئی ہماری بچیوں کی تعلیم کے بڑے مسائل ہیں، کیسے ان کو؟ میں نے کہا آپ اسکول بنائیے ضرور، یہ بچیاں بھی پڑھے گی، باہر سے بھی بچیاں آ کر پڑھے گی، اور اس میں بہترین اسلامی تربیت کا انتظام کیا جائے، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ تو ماشاءاللہ کاکو صاحب تو ہمارے سیٹھ آدمی ہیں، تو پیسے ویسے کی تو ضرورت ہے نہیں، ہم کو ضرورت پڑے تو ان کے پاس سے لے جائے، لیکن ان کو اسلامی تربیت کے نظام کے مطابق کس طریقے سے اس ادارے کو چلایا جائے، انشاءاللہ ہم اس میں ان کا ضرور تعاون کریں گے۔ بہرحال ہر جگہ پر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے ان تمام دینی تحریکوں کی مدد کرنے اور اس کو تقویت پہنچانے کی فکر نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے نسلوں میں ایمان اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق